بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مختصر سا ویلوگ ہے کیونکہ ایرانی صدر ابراہیم رئیس ثانی کراچی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں آج. اب ان کے دورے پر آج کون سی سڑکیں کھلنے جا رہی ہیں, کون سی بند ہوں گی, اور شارع فیصل کے کیا حالات ہوں گے. اس کے علاوہ موبائل نیٹ ورک کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ موبائل نیٹ ورک آن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب وہ کراچی پہنچ جائیں گے تو شارع فیصل کو آدھے گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائے گا ان کی موومنٹ کے لیے. جب وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد شارع فیصل کو کھول دیا جائے گا. لیکن اب اس میں جو آواری ٹاور سے لے کے پھر PIDC تک یہ تمام اس کو ایک سرکل لے لیں جو کہ 1.5 کلومیٹر کا جو ایک سرکل ہے, اس پورے سرکل کو کنٹینر لگا کے سیل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک ریڈ زون ایریا ہے, یہاں پر کسی کا بھی داخلہ منع ہوگا. رہا سوال موبائل نیٹ ورک کا, تو موبائل نیٹ ورک صرف اس جگہوں پر بند ہوں گے جہاں پر ان کے وزٹ ہے اور جہاں سے ان کا گزر ہوگا, کیونکہ جیمرز ہوں گے. اس کے علاوہ موبائل نیٹ ورک جو ہے وہ بند نہیں ہوں گے, وہ کراچی بھر میں اس کی سروس بحال رہے گی. اس طرف کا ایریا جتنا بھی ہے یعنی کہ شارع فیصل کی اگر آپ اپوزٹ کی طرف دیکھ لیں جو کہ کرنگی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل کھلا ہوا ہوگا, اور اس طرف کی طرف اگر آپ چلے جائیں جو کہ گارڈن کی بیک سائڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ مکمل طور پہ کھلی ہوئی ہوگی. حالانکہ ہڑتال کا اعلان ہے, ایک طرح سے ہڑتال کا اعلان ہے, عام تعطیل ہے, لیکن یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ بالکل بند ہوگا. اس طرح سے پیک کیا جائے گا. آج فجر کے بعد سے ہی MA جناح روڈ کو پورا سیل کر دیا جائے گا. میری اطلاعات کے مطابق مزار قائد سے یعنی کہ نمائش سے لے کے اسے تبت سینٹر تک بند کیا جائے گا. ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی ہو. آخری انفارمیشن جو ملی تھی وہ تبت سینٹر کی ملی تھی, لیکن اس میں بہت امکانات ہیں کہ شاید یہ جامع کلاتھ مارکیٹ تک, وہاں تک اس کو کنٹینر لگا کے پورا سیل کر دیا جائے. کیونکہ ایک ریڈیس بنے گا پورا 1 کلومیٹر کا, اور اس کے بعد اس کی بیک سائڈ پہ پھر اب جب جاتے ہیں تو وہاں پر لگ جاتا ہے بنس روڈ, اور بنس روڈ کے اطراف میں پھر وہی بات آ گئی صدر اور CM ہاؤس, اس کے بعد سیدھی گلیاں وہاں پر ہی نکلتی ہیں. تو یہ پورا جو ایک ریڈ سرکل ہے اسے کنٹینر لگا کے سیل کر دیا جائے گا. اب اسی میں بہت امکانات ہیں کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ غالباً ہو سکتا ہے کہ وہ IBA یونیورسٹی اور اس کے پاس جو کوسٹ گارڈ ہے وہاں کا بھی دورہ کریں. کوسٹ گارڈ کا دورہ کریں گے اور IBA یونیورسٹی میں جو آڈیٹوریم ہے وہاں پر ڈیلیگیشن سے خطاب کریں گے. بہت امکانات ہیں, ابھی یہ حتمی طے نہیں ہوا ہے لیکن اس کے امکانات ہیں. اگر تو یہ وہاں پر نہیں ہوتا, یہ شیڈیول وہاں نہیں ہوتا, تو پھر وہ کوسٹ گارڈ کی طرف نہیں جائیں گے. وہ پھر اپنی جو بھی تقریب ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہی مکمل کر کے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ اس طرف آتے ہیں کوسٹ گارڈ کی طرف تو وہ IBA بھی ضرور آئیں گے. تو اس طرف کا جو اطراف ہے گارڈن والا روڈ جو کہ گارڈن لگ جاتا ہے, تو سیکیورٹی کے پیش نظر اس کو پہلے ہی سیل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک لسٹ میں شامل ہے کہ یہاں پر دورہ ہونا ہے. اب ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے, لیکن اسے سیل کر دیا جائے گا. تو یہ تو ایک ٹریفک پلان تھا پورا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس کے علاوہ موبائل سروس کا میں نے آپ کو بتا دیا, صرف ان جگہوں پر بند ہوگی جہاں پر گزر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ موبائل سروس آن ہوگی. آخر میں ایک چھوٹا سا نوٹ دے دوں کہ جتنے بھی شپارٹرز اور ٹک ٹاکرز ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ کوشش کیجیے گا کہ یہ چھٹی کا دن ہے نا, اسے انجوائے کیجیے گا, سکون سے سوئیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ان مقامات پر جا کے پہنچ جائیں اور جا کے ویڈیوز بنانے لگ جائیں, تو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کیجیے گا. فیم کے چکر میں کہیں اخبار کے فریم پہ ہی نہ آ جائیے گا کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی ایک بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے. زیڈ سیکیورٹی ہوگی, کوئی بھی فوٹیجز یا موبائل الاؤ نہیں ہوگا. اور اس میں جن کے گھر آتے ہیں یا بیلکنیاں لگتی ہیں جہاں پر یہ گزر ہو رہا ہے تو انہیں بالکل بھی الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ بیلکنیوں میں آئیں, کیونکہ ان کی چھت پر بھی اہلکار تعینات ہوں گے. اس کے علاوہ اللہ کرے کہ یہ دورہ کامیاب ہو, اور جب یہ دورہ مکمل ہو جائے گا ابراہیم رئیس ثانی ایران واپس چلے جائیں گے. اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ امریکہ بہادر کیا حکم جھاڑتا ہے. کیا وہ پاکستان سے رابطہ کرتا ہے اور پاکستان سے رابطہ کر کے اس دورے کی نوعیت معلوم کرتا ہے. اب یہ یاد رکھیے کیونکہ ابراہیم رئیس ثانی اکیلے نہیں آئے تھے, وہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے اور اس میں تجارت پر بھی MOU سائن کیے گئے ہیں. تو کیا امریکہ اس چیز کا پوچھے گا کہ کیا کیا آپ نے سائن کیا ہے, اور اگر پوچھتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے آپ یہ جب MOU سائن ہو گئے تو اسے کنٹینیو کریں, یا پھر وہ یہ کہے گا ماضی کی طرح کہ صرف یہ اس کی حد تک ہیں, تو نے میرے کان کو خوش کیا میں نے تیرے کان کو خوش کیا, اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھیں. یہ میں MOU کی بقول امریکہ کی بات بتا رہا ہوں, میں کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے کہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا. دیکھنا یہ ہے کہ دورے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ امریکہ کا رد عمل کیا آتا ہے اور حکومت کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹ جاتا ہے اور ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.